کیا سوچ رہے ہیں کہ رمضان آئے گا تو نماز شروع کریں گے، رمضان آئے گا تو قرآن پاک کو کھولیں گے، رمضان آئے گا تو ذکر کی ابتدا کریں گے، رمضان آئے گا تو درود شریف شروع کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رجب سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور اتنی زندگی دے کہ ہم رمضان کو پالیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو رجب سے رمضان کی تیاری شروع کر لیتے ہیں، اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ رمضان آئے گا تو پہلے روزے سے نماز شروع کروں گا، پہلے روزے سے تلاوت شروع کروں گا، پہلے روزے سے عبادت کا لبادہ اوڑھ لوں گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ پہلا روزہ آئے گا دوسرے سے شروع کروں گا، دوسرا تیسرا کرتے کرتے آپ کہیں گے پہلا اشرا اب ختم ہو رہا ہے، دوسرے سے اشرے سے شروع کروں گا، دوسرا اشرا بھی ختم ہو جائے گا، تیسرا بھی ختم ہو جائے گا، پھر سوائے حسرت کے افسوس کے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء کی بد دعا ہے اس شخص کے لیے، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے سردار کی اس پر آمین ہے۔ جب فرشتوں کے سردار کی آمین اور امام الانبیاء کی دعا، اس کی ہلاکت میں کوئی شک رہ گیا ہے؟ تو آپ آج سے ہی، ابھی سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیں۔ اللہ نہ کرے اگر آپ نماز میں سستی کر رہے ہیں تو نماز آج سے شروع کر دیں، 5 ٹائم کی نماز کا اہتمام ہو، روزانہ کی بنیاد پر آپ قرآن کو کھولنا شروع کر دیں۔ قرآن کھولیں گے تو اس کے برکات آپ پر آئیں گی، قرآن کھولیں گے اس کے انوارات آپ کی زندگی میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کے اندر برکات آنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ روزانہ کے اعتبار سے قرآن کو اب وقت دیں، 1 رکوع 2 رکوع آدھا پارہ 1 پارہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن شریف کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اب آپ شروع کر دیں گے، پھر رمضان جیسے ہی پہلا روزہ آئے گا، کیونکہ آپ معمول نماز کا پہلے سے بنا چکے ہیں، آپ ذکر کا معمول پہلے سے بنا چکے ہیں، آپ تلاوت کا معمول پہلے سے بنا چکے ہیں۔ اب یکم رمضان کے اوپر آپ کے لیے نماز پڑھنی بھی آسان، آپ کے لیے تلاوت کرنی بھی آسان، اور آپ کے لیے ذکر کرنا بھی آسان، آپ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا بھی آسان، اور پھر یہ آسانی چلتے چلتے 29 رمضان 30 رمضان تک آپ کے ساتھ ہوگی، اور یوں آپ پورا رمضان المبارک اللہ کی برکات، اللہ کی رحمتیں سمیٹ لیں گے۔ کیونکہ رمضان شریف ایسا مہینہ ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتوں کو کہا جاتا ہے ساری عبادات ترک کر کے میرے روزے دار کی دعا کے اندر آمین کہو۔ اللہ پاک کا فرمان حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدل ہوں۔ تو آپ آج سے روزے رمضان کی تیاری شروع کریں، آج سے نمازوں کا اہتمام کریں۔ اس ہفتے کے اندر اللہ نہ کرے اتنی سستی ہے کہ 5 نمازیں نہیں پڑھ رہے تو رمضان کی آمد میں 2 ہفتے باقی ہیں، آپ کوشش کریں اس ہفتے میں 3 نمازیں پکی کر لیں، اور اگلے ہفتے کے اندر 2 نمازوں کو پکا کریں۔ یوں رمضان کے آنے سے پہلی آپ 5 نمازوں کے پابند ہوں، آپ کے کانوں سے اذان کی صدا ٹکرائے، فجر کی سحری کر کے آپ مسجد پہنچے ہوں، ظہر کی کام کاج چھوڑ کے آپ مسجد پہنچے ہوں، عصر کی اذان ہے آپ دکان کا شٹل نیچے کر کے کسی اور مصروفیت میں ہیں، اس کو ترک کر کے مسجد میں پہنچے ہوئے ہوں، پھر افطاری کر کے پھر مسجد، پھر عشاء کی نماز، پھر تراویح، اور پھر اس کے بعد آرام کا معمول۔ وقت کو تقسیم کریں۔ کتنے ایسے اکابر تھے یقین کرو جو رمضان کی آمد کا 6 مہینے سے پہلے انتظار کرتے تھے، جو ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جو 5 ماہ رمضان کے جانے کا افسوس کرتے تھے اور 6 مہینے رمضان کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ تو رمضان تو ایمان والوں کا مہینہ ہے، رمضان تو ایسا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس رمضان شریف کے اندر جو ہے فرض 70 گنا بڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج سے معمول بنائیں، جو گزر گئی اس پر توبہ استغفار ہو کہ آج سے معمول بنانا ہے نماز کا، تلاوت کا، ذکر کا، حضور پر درود کا۔ آج سے معمول بنا لیں گے تو پھر یکم رمضان سے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، ورنہ پھر آگے مشکلات ہی مشکلات ہوں گی، کیونکہ نفس بڑا خبیث ہے، اندر جو چھپا ہوا یہ بڑا خبیث ہے۔ ایک شخص ایک عامل کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے جن قابو کرنا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ حضرت نہ کریں، آپ خطرے میں پڑ جائیں گے۔ کہا حضرت ہر خطرہ منظور ہے، مجھے جن کو قابو کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جن تو میں قابو کر دیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ اس کو ہر وقت کام میں لگائے رکھنا، ورنہ وہ آپ کو ہلاک کر دے گا، قتل کر دے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں ضرور اس کو کام پہ لگائے رکھوں گا۔ تو اس شخص نے عامل نے عمل بتایا، اس شخص نے وہ عمل کیا، جن اس کے قبضے میں آ گیا۔
تو اب جن جب قبضے میں آیا تو جن حاضر ہوا، اس نے کہا کام بتاؤ، کہا فلاں کام کر دو، جی کام کر کے فوراً آ گیا، کہا کام بتاؤ، فلاں کام کر دو، وہ کام کر کے فوراً آ گیا، اسے کہا فلاں کام کرو، کام کر کے وہ فوراً آ جاتا، اور جن کہتا کہ اب کام بتاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کروں گا، تو وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ میں تو بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ وہ عامل کے پاس گیا تو عامل کو جا کے کہا، تو اس عامل نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، اگر تم سے نہیں ہو سکا جن تمہیں قتل کرے گا وہی صورت سامنے آ رہی ہے، اب ایک کام کرو، کتے کی دم لو اور کتے کی دم جو ہے جن کو پکڑاؤ اور اس کو سیدھا کر دے۔ تو جن لگا رہا اب کتے کی دم کہاں سیدھی ہونی تھی، تو لگا رہا، اس نے کہا جن نے کہا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کرو، میری جان چھوڑ دو۔ تو اس شخص نے پھر اس جن کو آزاد کر دیا۔ تو ہمارا نفس بھی ایسا ہی ہے، تھوڑا سیدھا کریں گے پھر چھوڑیں گے ٹیڑھا ہو جائے گا، پھر چھوڑیں گے ٹیڑھا ہو جائے گا، ایک نماز پڑھی ہے دوسری نماز پہ پیچھے بھاگے گا۔ تو اعمال کے اوپر اس نفس کو لانا ہے، اس نفس کو اللہ کی بندگی پر لانا ہے، اس نفس کو حضور کی تعلیمات پر لانا ہے، اس نفس کو اللہ کے حکموں کو حضور کے طریقے کے مطابق پورا کرنے کی مشق کرواتے ہوئے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو آپ رمضان کی تیاری آج سے شروع کر دیں، آج سے اپنے معمولات شروع کر دیں۔ یہ رمضان پھر ایسے گزرے گا، جب عید کا دن ہوگا، آپ عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوں گے تو پھر اوپر سے اعلان ہو رہا ہوگا میں نے اس بندے کی بخشش فرما دی، میں نے اس بندے کا نام صالحین کی لسٹ میں لکھ دیا ہے۔ تو ایسا رمضان جب گزرے گا تو پھر مزہ بھی آئے گا۔